السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائٹامنس. بایو کیمسٹری کے اندر وائٹامنس کا بہت اہم رول ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وائٹامنس کیا ہوتی ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم مینلی جو چیز ڈسکس کریں گے وہ کریں گے وائٹامن سی. اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کے ٹاپک میں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وائٹامنس جو ہیں وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے. آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کر بنتا ہے کمپاؤنڈ, اس کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اور وائٹامنس جو ہیں وہ ایز یوٹیلائزیبل پریکرسر ہے جس کی ہماری باڈی کے اندر مائنیوٹ اماؤنٹ کے اندر ریکوائر ہوتی ہے. مطلب اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مائنیوٹ اماؤنٹ ہے, بالکل تھوڑی مقدار کے اندر یہ ریکوائر ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس کا کام ہے یہ نارمل گروتھ میں, نارمل نیوٹریشنس کے اور اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں وائٹامنس جو ہماری باڈی میں. کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے, اس کی نارمل گروتھ کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور کام کرتی ہے, یہ میں آپ کو میٹابولزم جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں اہم رول پلے کرتی ہیں. وائٹامنس جو ہوتے ہیں ان کو ہماری باڈی جو ہے وہ سینتھسائز نہیں کرتی, کیونکہ اس کی تو ایک تو مقدار جو ہے وہ ریکوائر ہی تھوڑی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری باڈی اس کو کیسے جو ہے نا وہ پروڈیوس کرے گی. جن چیزوں کو پروڈیوس کر بھی سکتی ہے, کچھ ایسے وائٹامنس بھی ہیں جن کو پروڈیوس کر بھی سکتی ہے لیکن وہ بالکل تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں, اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور اس کے جو ڈسٹنکٹ ہوتی ہے فرام کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹین ان فنکشن. مطلب اس کی جو فنکشن جب ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس کا, فیٹس کا, پروٹین کا جب فنکشن ہوتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ وائٹامنس واضح طور پر سامنے آ جاتی ہیں. ہم اس کے بعد دیکھیں گے وائٹامنس کی ہسٹری کیا ہے. ہسٹری کے اندر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے 1905 کے اندر 1905 کے اندر جو ہے نا وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ریسرچ کی تھی. اس کی ریسرچ کے اندر ایک ڈیزیز واضح ہوتی تھی جس کا نام تھا بیری بیری. بیری بیری ایسی ڈیزیز تھی کہ جس کے اندر مطلب ہی ایک ڈیزیز ہے کہ اس کو سامنے آئی, اس نے ریسرچ کی, اس کے سامنے آ گئی, تو اس نے جب وہ ڈیزیز دیکھی تو اس نے اس کے ریسرچ کی کہ یہ ڈیزیز کہاں سے آئی ہے اور اس کی پریونشن کیا ہے. اس نے پریونشن کی تھی. جب اس نے اس کی بیری بیری کی جب اس نے علاج کیا تو اس نے جو ان پالشڈ جو رائس ہے نا, رائس پالشڈ ہوتے ہیں, ہم جو گھروں میں کھاتے ہیں وہ پالشڈ ہوتے ہیں, جو ان پالشڈ رائس ہیں وہ بیٹر تھے پالش تھے. پالش رائس سے مطلب ہی جو ان پالش جو ہے نا وہ رائس اس نے دیے وہ اس کی پریونشن میں استعمال کیے, جس کی وجہ سے بیری بیری کی ڈیزیز جو ہے اس کو پریونٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک انگلش بایوکیمسٹ تھا جس نے ایک امائنو ایسڈ ٹرپٹوفین 1901 کے اندر اس نے اس کو ظاہر کیا, اس پہ کام کیا. اس نے مطلب یہ امائنو ایسڈ ٹرپٹوفین ایک امائنو ایسڈ ہے. ٹھیک ہے, جو پہلے سب سے ڈسکور ہوا تھا. اور دوسری چیز اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ٹرم ہے وائٹامنس کی وہ کہاں سے آئی ہے. جو ٹرم ہے وائٹامنس کی وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے وائٹامائن کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو ای ہے وہ ساکن ہے. جو ہم نے وٹامنس پڑھتے ہیں ہم, اس کے اندر ای نہیں لکھا ہوتا ہے, لیکن ای جو ہے نا وہ ساکن ہے. اس کے اندر زیادہ سب سے کشمیر فنک نے 1911 کے اندر 1911 کے اندر اس نے یہ وائٹامنس کی جو ٹرم ہے اس کو اوریجنیٹ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, تو وائٹامنس کیسے کلاسیفائی ہوتے ہیں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن اس کی دو ٹائپ کی ہوتی ہے, فیٹ سولیبل اور واٹر سولیبل. فیٹ سولیبل کے اندر 4 وائٹامنس پائے جاتے ہیں جن کے اندر اے, ڈی, ای, کے, یہ چاروں وائٹامنس جو ہے نا فیٹ سولیبل ہوتے ہیں. یہ شیپڈ ہوتے ہیں, مطلب یہ واٹر سولیبل نہیں ہے, یہ فیٹ سولیبل ہیں اور فیٹس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر سٹور ہوتے ہیں. دوسری چیز واٹر سولیبل. واٹر سولیبل جو ہوتے ہیں وہ بی کمپلیکس ہوتے ہیں اور نان بی کمپلیکس ہوتے ہیں. نان بی کمپلیکس اس کے اندر کیا چیز ہے, وائٹامن سی ہے.
ٹھیک ہے, جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اور بی کمپلیکس جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس, اگر نام سے ہی سمجھ آ رہے ہے کہ یہ کمپلیکس ہے, مین بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. بی کمپلیکس کے اندر B1 B2 B3 5 ایسی سیکوینس ہے, اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں. بی کمپلیکس آگے کتنی ٹائپس ہیں اس کی, دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈفرینس کیا ہے. واٹر سولیبل اور فیٹ سولیبل وائٹامنس کے اندر ڈفرینس کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم سالیبلٹی دیکھیں گے. جو واٹر سالیبل وائٹامنس ہیں وہ واٹر سولیبل ہیں, واٹر کے اندر سالیبلٹی ہوتی ہے, ان کے سولیبل ہو جاتے ہیں. یہ فیٹس کے اندر, لپڈس کے اندر سالیبل نہیں ہوتے. اور جو فیٹ سالیبل وائٹامنس ہیں وہ صرف فیٹس کے اندر, اس کی کنڈیشنز ہیں, وہ صرف فیٹس کے اندر ہی سالیبل ہوتے ہیں اور کسی چیز میں سالیبل نہیں ہو سکتے. دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اس کی ابزارپشن کیا ہے. اس کی ابزارپشن جو واٹر سولیبل ہے وہ سمپل ہے. واٹر سولیبل ہے نا ہمارے باڈی کے اندر, یہ ایکسکریشن اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن ابزارپشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اور جو فیٹ سولیبل وائٹامنز ہیں ان کی ابزارپشن ہماری باڈیز کے اندر زیادہ ہوتی ہے, وہ الانگ ود لپڈس کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا, تو ان کی ابزارپشن اس کے اندر سٹور ہوتے ہیں, ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر سالیبل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایکسکریٹ جو آتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. اور اس کی ایکسکریشن دیکھیں, ایکسکریشن تو ہے نا, واٹر سولیبل تو ایکسکریٹ ہو جاتی ہیں, پانی ہے ٹھیک ہے, واٹر سولیبل ہے, وہ جیسے ہی ہمارے باڈی کے اندر جائے گا وہ ایکسکریٹ ہو جائے گا یورین کے ذریعے. اور جو فیٹ سولیبل ہیں وہ نہیں ہوگے, وہ بہت ہی کم مقدار, مائنیوٹ مقدار میں ہوتے ہیں. اور جو ڈیفیشنسی ہے واٹر سولیبل اور فیٹ سولیبل میں, ڈیفیشنسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. جو واٹر سولیبل وائٹامنز ہیں اگر ان میں ڈیفیشنسی ہو جائے, ان کی کمی ہو جائے تو مینیفیسٹ ریپڈلی, مین کہ یہ اس کی جو ظاہر ہو جاتی ہیں, یہ جو کمی جو ہوتی ہے, تناظر جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اور جو مینیفیسٹ سلولی ہے وہ مطلب یہ آہستہ سے ظاہر ہوتی ہے فیٹ سولیبل. اور جو واٹر سولیبل وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے, ڈیفیشنسی ہے, وہ تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے, ریپڈلی ہو جاتی ہے, مین جلدی ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے. اور فیٹ سولیبل کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایکسکریٹ نہیں ہوتی اور یہ باڈی کے اندر سولیبل رہتی ہیں. کس کی وجہ سے, فیٹ سولیبل ہیں یہ, اور یہ لپڈس کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایکسکریٹ بہت کم ہوتے ہیں. اور اس کی جو ڈیفیشنسی ہیں وہ بہت ہی آسان سے شو ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ دیکھیں, ٹریٹمنٹ میں ہے کہ ڈائٹری سپلائی ہوتی ہے اور لارج ڈوز ہیں. کس چیز کی لارج ڈوز ہیں, فیٹ سولیبل وائٹامنس کی, اور واٹر سولیبل وائٹامنس ہیں ان کی ہے ڈائٹری سولیبل. چیزوں کو سمجھنا ہے, دونوں چیزوں کا ڈفرینس بتا دیا ہے کہ کون سی چیز جو ہوتی ہے وہ کیسے چلتی ہے, کون سی چیز باڈی کے اندر سولیبل ہوتی ہے, کون سی چیز ایکسکریٹ ہوتی ہے, اور کس چیز کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ جلدی ظاہر ہو جاتی ہے اور کس چیز کی جلدی ظاہر نہیں ہوتی. آج جو ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے واٹر سولیبل وائٹامنس کی. جو ایک چیز ہے ہم نے وہ پڑھنی ہے وہ ہے وائٹامن سی. وائٹامن سی پڑھنی ہے ہم نے, جس کو ہم اسکاربک ایسڈ بھی کہتے ہیں. اسکاربک ایسڈ بھی کہتے ہیں. اسکاربک ایسڈ کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ بتاؤں گا. جب آپ یہ ٹاپک سمجھ لیں گے تب آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی اس کو اسکاربک ایسڈ کیوں کہتے ہیں. دیکھیں کہ اس کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کیمسٹری دیکھتے ہیں. اس کی کیمسٹری میں دیکھیں تو جو اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے از این اینیڈائل لیکٹون آف این ایسڈ. مطلب یہ اینیڈائل لیکٹون ایسڈ ہے ٹھیک ہے, جو کنفیگریشن کر رہا ہے سملر ایل گلوکوز. ٹھیک ہے, ایل گلوکوز کے ساتھ جو ہے نا وہ کنفیگریشن بنا رہا ہے, سملر ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو اس کو ہم اینیڈائل لیکٹون بھی کہتے ہیں. اور اسکاربک ایسڈ یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ سٹرونگ ایسڈ ہے. جو وائٹامن سی ہے یہ سٹرونگر ایسڈ ہے. کس چیز سے, ایسیٹک ایسڈ. ایسیٹک ایسڈ سے زیادہ سٹرونگ ایسڈ ہے. یہ ڈسوسییشن ہوتی ہے اس کی ایٹ کاربن نمبر 2 کاربن نمبر 3. مطلب جب اینیڈائل لیکٹون ہے, جب ایل اسکاربک ایسڈ کنورٹ ہوتا ہے, مطلب ریڈیوس فارم سے آکسیڈائز فارم کے اندر جاتا ہے, تو اس میں سے ایکسکریشن ہوتی ہے ہائیڈروجن کی. ٹھیک ہے, وہ ہائیڈروجن کی جب ایکسکریشن ہوتی ہے وہ کون سے پوائنٹ پہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کاربن نمبر 2 اور کاربن نمبر 3. ان دونوں کاربنز پہ جو ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچے سائیکل جو ایک دیا ہوا ہے, ایرو دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ دیکھیں ایل اسکاربک ایسڈ جو ہے وہ ہے ریڈیوس فارم. ٹھیک ہے,
اور جو نیچے نیکسٹ ڈی ہائیڈرو ایسکاربک ایسڈ ہے، یہ ایل فارم ہے، آکسیڈائز فارم ہے، ٹھیک ہے، آکسیڈائز فارم ہے، مطلب جو ایل ایسکاربک ایسڈ مطلب ریڈیوس فارم جو ہے وہ اس میں سے 2 ہائیڈروجن جو ہیں وہ ریموو ہوئے، تو جو کیا چیز بن گئی، ڈی ہائیڈرو ایسکاربک ایسڈ بن گیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ریڈیوس فارم سے آکسیڈائز فارم میں کنورٹ ہو گیا ایٹ کاربن نمبر 2 اور کاربن نمبر 3 پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو وائٹامن سی ہے اس کی جو ایل فارم ہے وہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ڈی فارم ہے وہ ان ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، ایل فارم ایکٹیو ہے اور ڈی فارم ان ایکٹیو ہے، ایز ان ایکٹیو ہے ایز اینٹی اسکاربیوٹک ایجنٹس، اینٹی اسکاربیوٹک ایجنٹس، میں نے اوپر بتایا کہ اسکاربک ایسڈ کیا چیز ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اینٹی اسکاربیوٹک ایجنٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے، جو اگینسٹ کام کرتے ہیں اسکروی کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، یہ اس کی ڈیفیشنسی ہے وائٹامن سی کی، جس کی اسکروی کہتے ہیں، جس کو ہم اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، مطلب کہہ لیں کہ سمپل الفاظ میں کہہ لیں کہ اس کی قوت مدافعت ہے، ٹھیک ہے، اینٹی بیکٹیریا ہیں، ایک چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اینٹی بیکٹیریا ہیں جو اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر، سٹیبل ہے، جو وائٹامن سی ہے وہ سٹیبل ہے کس چیز کے اندر، سالڈ فارم کے اندر اور ایسڈک سولوشنز کے اندر، مطلب سالڈ سولوشنز کے اندر، سالڈ فارم کے اندر اور ایسڈک سولوشن کے اندر یہ سٹیبل ہوتی ہے، لیکن ڈسٹرائے ہو جاتی ہے الکلائن سولوشنز کے اندر۔ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے الکلائن سولوشنز کے اندر، ٹھیک ہے، کیوں ہوتی ہے، کیونکہ یہ آکسیڈیٹیو ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے نا اسکاربک ایسڈ کی، آکسیڈیٹیو ڈسٹرکشن ہوتی ہے اسکاربک ایسڈ کی، وہ ایکسلریٹڈ ہوتی ہے کس چیز سے، بائی انکریزنگ پی ایچ، جو پی ایچ جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آکسیڈیٹیو ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے کس چیز کی، اسکاربک ایسڈ کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں بایوسینتھسس۔ بایوسینتھسس کیا ہے وائٹامن سی کی، دیکھیں ایک سب سے پہلی چیز اس نے بتائی ہے کہ لوور میمس کون سے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر لائک ریٹس، ٹھیک ہے، پیجنز وغیرہ میں، ریٹس جو ہوتے ہیں وہ سینتھسائز کرتے ہیں کس چیز کو، وائٹامن سی کو، ریٹ سینتھسائز کرتے ہیں وائٹامن سی کو، گلوکوز ٹو یورینک ایسڈ، کہاں سے، گلوکوز ٹو یورینک ایسڈ، ٹھیک ہے، یورینک ایسڈ کا ایک پاتھ وے ہوتا ہے جس کے ذریعے وائٹامن سی کو یہ سینتھسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب دوسری چیز اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ میٹابولزم کیا ہے، میٹابولزم کے اندر مین چیزیں آتی ہیں، 3 چیزیں آتی ہیں کہ وائٹامنس کی ایبزارپشن کیسے ہوتی ہے، وائٹامن کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہیں، اور تھرڈ ون ہے ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے، وائٹامنس کی ایکسکریشنز کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایبزارپشن دیکھیں، جو وائٹامن سی ہے وہ ریڈلی ایبزارب ہوتی ہے فرام اسمال انٹسٹائنس، ٹھیک ہے، سب کیوٹینس ٹیشوز، ان کے ذریعے جو آتی ہیں وہ ریڈلی طور پہ ایبزارب ہو رہتی ہے۔ دوسری چیز اس کے دیکھیے ہے کوشچن کا، فرام مٹرنل بلڈ اٹ کین کراس دا پلیسینٹل بیریئر اینڈ سپلائی فیٹس، یہ مٹرنل بلڈ ہے اس کے ذریعے بھی ایبزارب ہوتی ہے، ایکسکریٹ ہوتی ہے سوری، فرام مٹرنل بلڈ کے۔ اس کی جو نارمل ہیومن بلڈ پلازما ہے وہ کیا رینج ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کی کیا بلڈ پلازما کی رینج ہے 0.6 to 1.5 ملی گرام آف اسکاربک ایسڈ پر 100 ملی لیٹر، مطلب کہ جو اس کی جو ملی گرام کے اندر مقدار دیکھی جائے تو وہ 100 پر ملی لیٹر کے ایکول ہے 0.6 to 1.5 ملی گرام، اور یہ سیکریٹڈ کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، ان ملک کے اندر یہ سیکریٹ کر رہی ہوتی ہے، کس کے اندر، ملک کے اندر۔ دیکھتے ہیں میٹابولائٹس کیا ہیں، میٹابولائٹس کیا ہوتے ہیں اس چیز کی، میٹابولائٹس پہ دیکھیں تو
یہ چیف ٹرمینل میٹابولائٹس ہیں، مطلب چیف ٹرمینل میٹابولائٹس ہے کس کے اندر؟ ریٹس کے اندر، گینیا کے اندر، پگ کے اندر، جو آر کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکزیلک ایسڈ ہوتے ہیں. مطلب کہ جو ایل اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے آکزیلک ایسڈ کے اندر. کس کے اندر؟ آکزیلک ایسڈ. نیچے لکھا ہے کہ دا کنورژن آف اسکاربک ایسڈ ٹو آکزالیٹ ان مین may account for major part for endogenous urinary exhalate. مطلب یہ کہ جو ایل اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے وہ 2 ہائیڈروجنس کو ریموو کرتا ہے تو کنورٹ ہوتا ہے کس کے اندر؟ یہ پیچھے میں نے بتایا ہے کہ جو ایل اسکاربک ایسڈ سے 2 ہائیڈروجن نکلتے ہیں تو وہ ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسڈ میں جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اندر ایک واٹر کا مالیکیول جو ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے. واٹر کا مالیکیول ہوتا ہے ایڈ تو یہ ڈائی گلوکونک ایسڈ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیٹوگلونک ایسڈ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، جس کے بعد یہ ارورسیبل ہو جاتا ہے، ارورسیبل فارم کے اندر جاتا ہے جس کو کہتے ہیں آکزیلک ایسڈ. ٹھیک ہے، جو ڈائی کیٹوگلونک ایسڈ ہے یہاں سے یہ ریورسیبل ہے، یہ واپس ایل اسکاربک ایسڈ کی طرف جا سکتی ہیں، اور جو ایکزیلک ایسڈ ہے وہ ارورسیبل ہے، ارورسیبل، وہ واپس نہیں جا سکتی. مطلب کیا ہے کہ موت کے کھوں پہ آ گئی، اب واپس نہیں جا سکتی، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. یہ صاحب ہے. اب دیکھیں کہ اکرس کیا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں، یہ ہوتی کہاں ہے اور کیسے ہوتی ہے. دیکھیں کہ یہ مینلی طور پر جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے پلانٹس کے اندر اور اینیملس کے اندر. کس چیز کے اندر؟ پلانٹس کے اندر اور اینیملس کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اینیملس ٹیشوز، جو اینیمل کے ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر نو اسٹوریج، کیونکہ ایک ہیومنس جو ہے نا وہ تو اس کو سینسائز نہیں کر سکتا، اینیملز اور ہیومن اس کو سینسائز نہیں کر سکتے. اس لیے اس کی جو سٹوریج ہے، جو واٹر سولیبل وائٹامنز ہیں، اس کی سٹوریج باڈیز کے اندر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت ہی مائنیوٹ اماؤنٹ اس کی ریکوائر ہوتی ہے. کس چیز کے لیے؟ وہ آتی ہے نارمل گروتھ کے. تو اس لیے اس نے کہا کہ نو سٹوریج ان اینیملس ٹیشوز، ہائیسٹ کنسنٹریشنز. دوسری چیز دیکھیں کہ اس نے کہا کہ بٹ ہائیسٹ کنسنٹریشن ان میٹابولک ایکٹیو آرگنس. مطلب یہ جو اس کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹابولکلی دیکھی جائے تو وہ ہائیلی ہوتی ہے. کس کے اکارڈنگ؟ ایکٹیو آرگنس. ایکٹیو آرگنس کون سے ہوتے ہیں؟ ایکٹیو آرگنس کو ہوتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس اور لیور وغیرہ. ایڈرینل کارٹیکس اور لیور جو ہائیلی ایکٹیو آرگنز ہیں ان کے اندر یہ تھوڑی بہت ہی مائنیوٹ مقدار کے اندر سٹوریج جس کی ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈائٹری سورسز کیا ہیں. ڈائٹری سورسز دیکھیں جائے کہ یہ وائٹامن سی ہے. یہ تو نام سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سی ہے تو مطلب اس کا سٹرس، یہ تیکھا ہے، تیکھی چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے. سٹرس فروٹ ہو گیا، ٹھیک ہے مینلی. اس کے بعد پپایا ہو گیا، پائن ایپل ہو گیا، اسٹرابری ہو گئی، اورنج ہو گیا، لیفی ویجیٹیبل جس کے اندر کالی فلاور، گوبیز، ٹومیٹوز وغیرہ کے اندر جو ہے وائٹامن سی اویلیبل ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ ریچر سورس اس کا ہے وہ کون ہے؟ آملہ ہے. آملہ کے اندر سب سے زیادہ وائٹامن سی موجود ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مین کامن چیز ہے اس کی، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میٹابولک رول اور فنکشن کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے، کیا رول ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ وائٹامن سی کچھ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے، ہماری باڈی اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی نارمل، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فائدے میں پہلا پوائنٹ ہے سیلولر آکسیڈیشن ریڈکشن. مین کہ آپ کے سیلز کے اندر اس کی آکسیڈیشن ریڈکشن ہوتی ہے. وائٹامن سی جو ہے وہ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے کہ وائٹامن سی جو ہوتی ہے وہ ریورسیبل ہے. ٹھیک ہے، ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے نا. تو اس میں دیکھیں کہ جو فیکٹ وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے ریورسیبل آکسیڈیشن کے اکارڈنگ. مین کہ جو اسکاربک ایسڈ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈرو اسکاربک ایسڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے واپس بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ انوالو ہوتا ہے کہ سیلولر آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز جس میں ہائیڈروجن ٹرانسپورٹ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ رول ان کولیجن سینسس. رول ان کولیجن سینسس. کولیجنس کہاں پائی جاتی ہے؟ ہمارے کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر اور ہماری باڈیز کے اندر یہ کولیجن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر کہ یہ ایک پروٹین ہے. کولیجن از اے پروٹین. ٹھیک ہے. جو ہمارے کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر، ہماری بونس کے اندر جو ان کو جوڑی رکھتی ہے، ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پروٹین ہے. پروٹین دیکھیں کہ کون کون سے پروٹین ہیں. اس کے اندر امینو ایسڈ کون سے ہیں؟ وہ ہے ہائیڈروکسی پرولین اینڈ ہائیڈروکسی لائسین. پرولین جو ہے وہ پرولین اور لائسین، اس کو ہائیڈروکسی پرولین دو لفظوں سے بنا ہے. ہائیڈروکسی پرولین، جو پرولین اور لائسین ہے یہ دونوں ہی امائنو ایسڈس ہیں. امائنو ایسڈ ہیں، پروٹین کے امائنو ایسڈس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کولیجن ہے وہ کون سی پروٹین ہے؟ فائبرس پروٹین ہے. ٹھیک ہے. کولیجن جو ہے فائبرس پروٹین ہے. اس نے کہا کہ ہائیڈروکسی پرولین اور ہائیڈروکسی لائسین کانسٹیچوئنٹ ہوتے ہیں کس چیز کے؟ آف کولیجن فائبرس کے. مطلب یہ فائبرس پروٹین ہوتی ہے. یہ چیز کلیئر ہوگی. اس نے کہا کہ مطلب جو لائسین اور پرولین ہوتے ہیں وہ جو دونوں ہائیڈروکسیلیٹڈ ہوتے ہیں. دونوں ہی اس نے کہا کہ ہائیڈروکسیلیٹڈ ہوتے ہیں. کس سے؟ کون سے انزائم کے ذریعے ہوتی ہیں؟ ہائیڈروکسیلیز. ہائیڈروکسیلیز. پرولین سے ہائیڈروکسی پرولین بنتا ہے اور لائسین سے ہائیڈروکسی لائسین بنتا ہے. کون سا انزائم پایا جاتا ہے؟ ہائیڈروکسیلیز انزائم پایا جاتا ہے. ہائیڈروکسیلیز انزائم پایا جاتا ہے. اب دیکھ نیکسٹ ہے کہ فارمیشن آف فیریٹین. فارمیشن آف فیریٹین کی فارمیشن کیا ہے؟ کہ اسکاربک ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ نیسیسری ہوتے ہیں. اسکاربک ایسڈ از نیسیسری فار فارمنگ فیریٹین لائک NADP اور ATP. کہ یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے کس چیز کی؟ فارمیشن آف ٹیشو. مطلب یہ ٹیشو ہے نا، ٹیشو ہے اس کی فارمیشن میں اہم رول پلے کرتے ہیں، جس میں انرجی آ جاتی ہے، ATP آ جاتی ہے، NADP آ جاتا ہے، NADP آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایبزارپشن آف آئرن. ایبزارپشن آف آئرن ہیلپ ان ایبزارپشن آف آئرن کنورٹ دا فیرک ٹو فیرس. مطلب اس نے کہا کہ جو اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہیلپ کرتا ہے ان دا ایبزارپشن آف آئرن بائی کنورٹنگ ان آرگینک فیرک آئرن. مطلب وہ جو کنورٹ کرتا ہے ان آرگینک بائی کنورٹنگ دا ان آرگینک فیرک آئرن ٹو فیرس فارم. مطلب فیرک فارم کو فیرس فارم کے اندر لے کے جانا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ ایک ہے فیرک ٹو فیرس کے اندر کنورٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کون ہیلپ کرتا ہے؟ اسکاربک ایسڈ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں فارمیشن آف ٹیٹرا ہائیڈروفلیٹ. ٹیٹرا ہائیڈروفلیٹ جس کو ہم FH4 بھی کہتے ہیں، ٹیٹرا ہائیڈروفلیٹ. یہ کیا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو اسکاربک ایسڈ ہے، ٹیٹرا ہائیڈروفلیٹ کے اندر جو اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان دا کمبینیشن آف فولک ایسڈ. مطلب جو فولک ایسڈ ہوتے ہیں اس کا کمبینیشن سے کیا بنا ہوتا ہے؟ اسکاربک ایسڈ، جو ہیلپ کرتا ہے دا میچوریشن آف ریڈ بلڈ سیل. جو ہیلپ کرتا ہے کس چیز کی؟ میچوریشن اور ریڈ بلڈ سیل. وائٹامن C جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے کنورژن کو. سمجھا کہ مینٹین فولک ایسڈ ریڈکٹیز ان ایکٹیو فارم. جو ایکٹیو فارم کے اندر فولک ایسڈ ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. اٹ ریڈیوس، مینٹین رکھتے ہوئے ریڈیوس ہو جاتا ہے کس کے اندر؟ ٹیٹرا ہائیڈروفلیٹ کے اندر. اس نے یہ چیز کہا کہ وائٹامن C ریگولیٹ دا کنورژن آف فولک ایسڈ ٹو فولینک ایسڈ. ٹھیک ہے. اس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جو سٹروورم فیکٹر ہوتا ہے، اس کو ہم سٹروورم فیکٹر بھی کہتے ہیں. جو کنورژن ہوتی ہے فولک ایسڈ کی ٹو فولینک ایسڈ کے اندر کنورژن ہوتی ہے تو اس کو ہم سٹروورم فیکٹر بھی کہتے ہیں. وائٹامن C جو ہوتا ہے وہ مینٹین دا فولک ایسڈ ریڈکٹیز ان دا ایکٹیو فارم. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کلینکل اسپیکٹ کیا ہے. یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کلینکل اسپیکٹس کیا ہیں. کلینکل اسپیکٹس کے اندر دیکھیں کہ مطلب جو میں نے بتایا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ کون سی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کون سی بیماری اس کی وجہ سے وائٹامن C کی وجہ سے ہوتی ہے.
विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है। बेरी मतलब मैनिफेस्टेशन बेरी बेरी की तो होती है, ठीक है। स्कर्वी की बीमारी होती है मीन के जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून रसना शुरू हो जाता है, उनके अंदर से खून बाहर आना शुरू होता है। जब आप ब्रश करते हैं काफ़ी टाइम बाद आपके मसूड़े इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आपके मसूड़ों में से खून जारी हो जाता है, वो रुकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोलेजन्स नहीं होते, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो कम हो जाती हैं। विटामिन सी मौजूद नहीं होती है इसके अंदर, विटामिन सी कम हो जाती है जिसकी वजह से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो वहाँ से ब्लड जारी हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। डिफेक्ट्स इन कोलेजन सेंसेस, अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए तो जो कोलेजन की सेंसेस हैं वो उसके अंदर डिफेक्ट्स आए थे। मतलब कि जब कोलेजन विटामिन सी ही नहीं होगी, ठीक है, तो कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन्स कैसे बनेगी, ठीक है, वो विटामिन सी से बनती है, वो कैसे बनेगी। अगर वो नहीं बनेगी तो आपके मसूड़े तो कमज़ोर होंगे, ठीक है। डिले वाउंड हीलिंग, स्वलन स्पॉन्जी जम्स ब्लीडिंग्स, ठीक है, ब्लीडिंग जारी होनी है, वो तो जारी सी बात होनी है जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी होगा ही नहीं। विटामिन सी होगा तो कोलेजन होगी, कोलेजन होगी तो आपके मसूड़े जो हैं वो मजबूत होंगे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज मजबूत होंगे। और इन एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो एनिमल्स जो रैट्स हैं, पिजन है, एंड जो रैट्स हैं वो एसोसिएट करते हैं ब्रेडिकार्डिया के साथ, और जो पिजन है वो डेवलप रिएक्शन ओपिस्थोटोनस के साथ जो है वो रिएक्शन पैदा बनाता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये हैं कि विटामिन सी जो है वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि अडल्ट्स के अंदर देखे जाए कि 0.5 मिलीग्राम टू 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, मतलब इसके साथ देखिए कि 1 to 1.5 मिलीग्राम फॉर डाइट्स, 2000 to 3000 कैलोरीज इसकी रिक्वायरमेंट है एडल्ट्स के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है विटामिन सी, ठीक है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है इसकी तो वैसी मिकदार जो है ना वो कम होती है रिक्वायर, ठीक है। तो विटामिन सी जो है ना वो चिल्ड्रंस के अंदर उसकी बिल्कुल ही 0.4 मिलीग्राम होती है, ठीक है, मतलब ये 1.3 मिलीग्राम तक जो है ना वो 10 से 12 एजेस के बच्चों के लिए भी होती है। उनकी रिक्वायरमेंट है डेली आपने इतनी विटामिन जो है ना वो बच्चे को देनी है। आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन जो है ना वो अच्छा लगा होगा, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर होगी आई होप। और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विटामिन्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। रिबोफ्लेविन, विटामिन B2 क्या होता है, B2 को हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सारे विटामिन्स हमने 1 by 1 करके पढ़ने हैं, ठीक है, एक साथ ही सारे विटामिन्स नहीं पढ़ लेने, ये सारे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मिक्स हो जाते हैं, ये आप लोगों को समझ नहीं आएंगे ऐसे। ये हमने सारे 1 by 1 करके जो है ना वो कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो विटामिन की हिस्ट्री जो है ना वो विटामिन सी के साथ ही ऐड कर दी है ताकि हम जो नेक्स्ट जो है ना वो इसको रीड करेंगे तो उसके साथ हमें दोबारा से ना पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।